الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر عبداللہ۔ آئیے سر عبداللہ تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرس مدی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر زین کو بلاتے ہیں جو آپ کو ایک حدیث پاک اور اسماء النبی یاد کروائیں گے۔ آئیے سر زین۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور، ترجمہ یعنی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یار بچوں، پچھلی اسمبلی میں ہم نے اسماء النبی کے 5 نام یاد کیے تھے اور آج ہم اس کے آگے سے 5 نام یاد کریں گے۔ امین، حبیب، خاتم الانبیاء، حسیب، مجیب، امین، حبیب، خاتم الانبیاء، حسیب، مجیب، امین، حبیب، خاتم الانبیاء، حسیب، مجیب۔ کس کس کو یاد ہوگا؟ چلیں سب مل کر سنا دیں۔ پیارے بچوں، سر زین نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سے یاد رکھنا ہے۔ چلیں پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر جنید۔ آئیے سر جنید کلام پڑھیے۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہ ہے، چاہا تو یہ ہے، آگے میری تقدیر، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہ ہے، تمنا تو یہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یار بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ جی ہمارا اخلاقیات کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسٹوڈینٹس آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کا ٹاپک ہے دوسروں کی مدد کرنا. کیا کرنا؟ دوسروں کی مدد کرنا. تو اچھی بات ہے نا؟ ہمیں اپنی کلاس میں، گھر میں یا باہر بھی اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا پین نیچے گر گیا ہو یا اس کا بیگ بھاری ہو یا وہ پڑھائی میں پیچھے ہو تو ہمیں فوراً اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کو کیا کہتے ہیں؟ سر اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہو تو ہم اسے کوئی چیز سمجھا دیں تو یہ بھی ہیلپ کرنا کہلائے گا. ہاں بالکل، یہ تو سب سے اچھی مدد ہے. اور آپ جیسے بچے اگر اور بچوں کو لیسن سمجھائیں گے اس سے دوسروں کی ہیلپ بھی ہوگی اور انہیں فائدہ بھی ہوگا. سر اگر کوئی بچہ گر جائے تو اسے اٹھانا بھی مدد کہلائے گا. جی مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ چلتے ہوئے گر جاتا ہے یا سلپ ہو جاتا ہے تو اسے اٹھانا، اس کو سہارا دینا اچھی بات ہے اور یہ بھی ایک ہیلپ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. تو بچوں ہمیں ہر جگہ ہر وقت دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے دوستی بڑھتی ہے اور ماحول اچھا رہتا ہے. بچوں آج کا سبق یہیں تک تھا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے اور کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے. آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو یاد رہے گا؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ قرآن. جی قرآن یونٹ ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں آپ سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ شاباش. آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ان صورتوں کے بارے میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. یار بچوں قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں جن میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. یہ حروف مقطعات کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ حروف مقطعات کے بارے میں بتانا چاہے گا؟ کسی کو پتہ ہے تو بتائے. سر جیسے کہ الف لام میم یا سین نون جیسے کلمات ہوتے ہیں نا. جی تشریف رکھیے. واہ بھائی بہت خوب، بالکل صحیح پہچانا. یہ وہ حروف ہیں جو صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حروف مقطعات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں. نمبر 1 ایک حرف والے اور یہ 3 صورتیں ہیں جیسے نون، قاف، صاد. نمبر 2 2 حروف والے اور یہ 9 صورتیں ہیں جیسے حا میم یاسین طہ وغیرہ. نمبر 3 3 حروف والے اور یہ 13 صورتیں ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را اور طا سین میم وغیرہ. نمبر 4 4 حروف والے اور یہ 2 صورتیں ہیں جیسے الف لام میم صاد اور الف لام میم را. نمبر 5 5 حروف والے اور یہ 2 صورتیں ہیں
جیسے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. تو بچوں کل کتنی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ شاباش. جی تو بچوں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. نمبر 1 ایک حروف والے 3 صورتیں ہیں. نون قاف صاد. کتنی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ نمبر 2 2 حروف والے اور یہ 9 صورتیں ہیں. جیسے ہا میم یا سین تو ہا وغیرہ. کیا کون کون سی ہیں؟ نمبر 3 3 حروف والے اور یہ 13 صورتیں ہیں. جیسے الف لام میم الف لام را اور تو سین میم وغیرہ. کون کون سی ہیں؟ نمبر 4 4 حروف والے اور یہ 2 صورتیں ہیں. جیسے الف لام میم صاد الف لام میم را. کون کون سی ہیں؟ نمبر 5 اور یہ 5 حروف والے 2 صورتیں ہیں. جیسے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. کون کون سی ہیں؟ اور دوسری؟ تو پیارے بچوں آج کا یونٹ ہمارا ختم ہوتا ہے. اگلے یونٹ میں ہم قرآن کے بارے میں مزید پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں ہمارے اسلامیت کا یونٹ شروع ہو گیا ہے. آپ سب ریڈی ہیں اسلامیت کے بارے میں جاننے کے لیے؟ بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی کھلی دعوت دینا شروع کی تو مکہ شریف کے غیر مسلم بہت ناراض ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دینے لگے. آج ہم مزید پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیسے کیسے غلط طریقے اپنائے. پیارے بچوں جب مکہ کے غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی نرمی اور سچائی کو دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور جبریل علیہ السلام کو یہاں تک کہ اللہ پاک کو بھی برے الفاظ کہتے. نعوذ باللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو وہ لوگ شور مچاتے, تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ جائے. بچوں کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں یا کسی میلے میں لوگوں کو اللہ پاک کا پیغام سناتے تو آپ کا چچا ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا اور زور سے کہتا, لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹ بولتا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کی کوئی بات نہ سنو. ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں خاندان کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر اس کے سجدے میں کندھوں پر رکھ دے. تو عقبہ بن ابی معیط دوڑا, اوجڑی لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. بچوں غیر مسلم زور زور سے کہکا مار کر ہنسنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے. پھر کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت چھوٹی سی بچی تھیں دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اوجڑی کو ہٹایا اور غیر مسلموں کو برا بھلا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت دکھ ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی, اے اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیر مسلموں کے نام لے کر بد دعا کی جیسے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید وغیرہ کے لیے. پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب لوگوں کو بدر کی جنگ میں مردہ حالت میں دیکھا, پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو بچوں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر, ہمت اور سچائی سے سبق لینا چاہیے. اگر کوئی ہمیں تنگ کرے تو ہمیں بھی صبر اور نرمی سے کام لینا چاہیے.
اور ہمیشہ حق بات پر قائم رہنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی کے بارے میں جاننے کے لیے؟ بچوں آج کے جغرافیہ کے یونٹ میں ہم ایک مشہور اور مبارک جگہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جگہ اسلام کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آج ہم مقام ابراہیم سے متعلق کچھ اہم باتیں سیکھیں گے۔ بچوں جب تعمیر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی، یہ پتھر بھی جس پر آپ کھڑے تھے وہ بھی بلند ہوتا رہا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اس پتھر پر جب آپ نے اپنے مبارک قدم رکھے تھے تو آپ کے مبارک قدم کے نشانات اس پر چھپ گئے تھے۔ بچوں آج کل یہ پتھر ایک شیشے کے کھول میں محفوظ ہے۔ کس میں محفوظ ہے؟ شیشے کے کھول میں، جو بلٹ پروف ہے اور ہیٹ پروف ہے۔ کیا ہے؟ بلٹ پروف اور ہیٹ پروف۔ اس کے آس پاس سونے کی جالی لگی ہوئی ہے جو اس کی خوبصورتی اور بڑھاتی ہے۔ جو لوگ کعبہ شریف آتے ہیں وہ اس پتھر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ بچوں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں؟ قرآن پاک میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہاں اس مقام پر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت اور مقام ابراہیم کے پاس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسٹوڈنٹس ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی بچوں ہمارا میتھ کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم کچھ مزیدار ایکٹیویٹیز کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں 7 multiply 2 is equals 14۔ جی 14۔ 20 minus 6 is equals 7 plus 7 is equals 40 یا 14؟ جی آئیے اب میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں کچھ اسلامک انفارمیشن دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت سجدہ 14 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14۔ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں بھی 14 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14۔ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں 14 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14۔ آئیے مزید نمبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7 plus 10 is equals 17۔ 17 multiply 1 17۔ 25 minus 8 is equals 17۔ آئیے بچوں اب ہم اس نمبر کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ کتنے؟ 17۔ مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 17 رمضان الشریف کو ہوا۔ کب ہوا؟ 17 رمضان الشریف۔ عشاء کی ٹوٹل رکعتیں بھی 17 ہیں۔ تو آج ہم نے 17 اور 14 نمبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی۔ اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم کل مزید میتھ کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا۔
تو ایسا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا